70 سال سے بول رہا ہے. جب بھی قاری ختم کرتا ہے نا اپنی قرات, پورا پاکستان بولتا ہے جزاک اللہ. دنیا میں سے پاکستان میں ایسے ہوتا ہے جزاک اللہ. اگر تو نے غلطی کی ہے تو اس کا اتنا ہی بدلہ بھی ملے, یہ مطلب ہے جزاک اللہ کا. جزاک اللہ خیر کہ اللہ تجھے اس کا صرف خیر میں بدلہ دے. مگر چونکہ نانیوں نے جزاک اللہ لگایا تھا تو نواسیاں بھی جزاک اللہ, دادا پوتا جزاک اللہ. محترم سامعین, ساحل ادیم صاحب نے جزاک اللہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر تو نے غلطی کی تو اس کا تجھے اتنا ہی بدلہ ملے. اس نے یہ بات تمسخر اور مذاق اڑانے کے طور پر کہی ہے, نہ کہ اصلاح کے طور پر. کیا اصلاح کا یہی طریقہ ہے؟ اور جو حضرات صرف جزاک اللہ کہتے ہیں ان کے کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی ان سے پوچھا ہے؟ بھئی جو جزاک اللہ کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کا مطلب وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. جیسے انگلش میں تھینک یو کہتے ہیں, تھینکس بولتے ہیں. جو شخص جزاک اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ شکریہ ادا کر رہا ہے. ساحل ادیم صاحب یہ بات اصلاح کے طور پر نہیں کہہ رہے تھے بلکہ تمسخر اور مذاق اڑانے کے طور پر کہہ رہے تھے, کیونکہ اس پر خود اس کا لہجہ اور اس کی آگے کی گفتگو شاہد ہے. اب آگے کی گفتگو سنیں. یہ کیا اب پانی کے دھارے کے اندر ہیں, پیچھے سے سورس کہیں اور سے آ رہی ہے. بتاؤں میں اس کا سولوشن فکر نہیں کریں, صرف ڈائگنوسس نہیں ہے سولوشن بھی. میں نے اس لیے کہا تھا گھنٹے میں سرجری ہو نہیں سکتی. کتنا ڈیپ لیول وائرس ہمارے اندر ڈالا گیا, کتنا ڈیپ لیول وائرس ہمارے اندر ڈالا گیا. سمین اب آپ نے سن لیا یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو جزاک اللہ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں ہمارے دلوں میں ایک ڈیپ لیول وائرس ڈالا گیا ہے, ہمارے ذہنوں میں ایک ڈیپ لیول وائرس ڈالا گیا ہے, یعنی ایک ہمارے ذہن میں خطرہ ڈالا گیا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے یہ خطرہ ہے, یہ بہت بڑی منفی سوچ ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. اب آپ بتائیں یہ حدیث کا مذاق نہیں ہے, یہ حدیث پر اعتراض نہیں ہے. اصل میں جزاک اللہ خیرن کا جو جملہ ہے یہ جملہ دعائیہ ہے, حدیث میں آتا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء, کہ جس شخص نے اپنے ساتھ بھلائی کرنے والے کو یہ کہا جزاک اللہ خیرا, اس نے اس کا بدلہ اس سے زیادہ ادا کر دیا. اب یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے کسی کا شکریہ ادا کرنے کا, کہ آدمی کوئی بندہ احسان کرے, کوئی بندہ کوئی بھلائی کرے تو اس کے شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ کن الفاظ میں؟ جزاک اللہ خیرہ کے الفاظ میں. اور عمومی طور پر اکثر حضرات صرف جزاک اللہ کے لفظ پر اکتفا کر دیتے ہیں اور ان کا مقصد نعوذ باللہ کوئی تمسخر نہیں ہوتا. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا اگر تو نے غلطی کی تو اس کا بدلہ تجھے برا ملے, یہ کسی کا مطلب نہیں ہوتا, یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا. اب یہ کیا ہے اب خود سوچ سکتے ہیں, اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. حدیث پر اعتراض ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوسری حدیث میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اب ہم دیکھیں یہ اصل میں حدیث پر عمل کر رہے ہیں, عوام حدیث پر عمل کر رہی ہے. اب یہ کس طرح تمسخر اڑا رہا ہے, اب کس طرح یہ مذاق پن اڑا رہا ہے حدیث کا. اور ادھر کیا بات کہتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کتنا ڈیپ لیول وائرس ڈالا گیا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نوجوانوں کو, ہماری یوتھ نسل کو اسلام سے دور کر رہے ہیں, احادیث مبارکہ سے دور کر رہے ہیں. بس جو دل میں آئے, جو دل میں آئے, جو مجھے مطلب سمجھ میں آئے وہی بات بیان کر دوں, اسی کو میں سمجھوں کہ یہی حق ہے. نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے, یہ بات سراسر غلط ہے. میری اپنی نوجوان نسل سے, اپنی یوتھ نسل سے یہی گزارش ہے کہ خدا را آپ سمجھیں اور دین پر عمل کریں, دین والوں سے محبت کریں, دین والوں کے قریب ہوں. ایسے سکالر سے جو مدرسہ میں ایک دن بھی نہیں گئے, ایسے سکالر سے جن کو قرآن و حدیث کا کچھ بھی علم نہیں, ان سے بچیں. ان سکالروں کے فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.